अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाज़ेब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि दिसंबर में ही पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी और इस हवाले से इत्तेहादी जमात काफ लीग को भी आगाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे भी बार बार ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। इस सूरत हाल के दौरान आज इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI का इजलास हुआ, जहां पंजाब और KP असम्बलियों की तहलील के मामलात पर गौर हुआ और आज भी उनकी जानिब से कोई वाज़ेह तारीख का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि मुशावरत करेंगे और 17 दिसंबर को ऐलान किया जाएगा कि असम्बलियां कब तहलील होंगी। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम दो असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, जो हमारे इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें और फिर तकरीबन 70% अब इमरान खान ने एक मरतबा फिर कुछ वाज़ेह नहीं किया और 17 दिसंबर को लाहौर में पार्टी बैठक के बाद एक और तारीख देने का ये फैसला किया, ऐलान किया है। इमरान खान के एक और गैर वाज़ेह ऐलान की वजह से अब भी ये सवालात वहीं खड़े हैं कि क्या इमरान खान खास तौर पर पंजाब असम्बली तहलील भी कर पाएंगे? क्या परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली इमरान खान के कहने पर तहलील करके वज़ारत आला इतनी आसानी से छोड़ देंगे? और इन सवालात के यकीनी जवाब शायद उस वक्त तक इमरान खान और परवेज़ इलाही के पास भी इस वक्त तक नहीं है। आज भी मोनस इलाही की इमरान खान से मुलाकात हुई। इससे पहले साबिक स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर भी वज़ीर आला पंजाब और उनके बेटे से मिले। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर असम्बलियाँ तहलील करने के मामले पर वो पार्टी मुनकसिम है, दो बड़ी मुखालिफ और मजबूत राय पाई जाती हैं और ज़राए हमारे ये कह रहे हैं कि कई अरकान असम्बली चाहते हैं कि चूंकि तरक्याती काम हो रहे हैं, आम इंतखाबात से पहले इस वक्त असम्बलियाँ तहलील करना मुनासिब नहीं, जब असम्बलियों से बाहर बैठे तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की राय इससे मुख्तलिफ है। आज वही PTI के रहनुमा जलील शरकपुरी ने इमरान खान को मशवरा दिया कि 20 से 25 दिसंबर तक पंजाब असम्बलियाँ तोड़ दें। साथ ही उन्होंने परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम लगाया कि काफ लीग के रहनुमा जो है वो इमरान खान के साथ दो नंबरी कर रहे हैं। सिर्फ शरकपुरी नहीं बल्कि सीनियर अरकान भी इस वक्त उनको इस बात का इदराक है कि परवेज़ इलाही को इमरान खान के फैसले पर बहरहाल बात हैं। शफकत महमूद साहब ने कल हमारे ही शो में क्या कहा, सुन लें। परवेज़ इलाही साहब ने एक दफा नहीं 2-3 दफा और मोनिस इलाही ने ट्वीट भी किया है कि जब खान साहब कहेंगे हम असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। उनके कुछ खदशात हैं। उनका खदशा ये है कि शायद 90 दिन में जो इंतखाब होना जरूरी है आइन और कानून के मुताबिक वो ना हो। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि आज असद कैसर से मुलाकात में परवेज़ इलाही ने एक दफ़ा फिर इन्हीं खदशात का इज़हार कर दिया है और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि असद कैसर से मुलाकात में परवेज़ इलाही के बकौल वो इस वक्त असम्बलियाँ तहलील करने के हक में नहीं, क्योंकि इस वक्त फैसले से सियासी नुकसान होगा। साथ ही परवेज़ इलाही ने कहा कि उन्होंने खान साहब को जनवरी तक हतमी फैसला करने का मशवरा दिया है। इस सियासी कशमकश के दरमियान हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। आज भी आरिफ अलवी की वफाकी वज़रा अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात हुई, जबकि अब से कुछ देर पहले आरिफ अलवी इमरान खान से मुलाकात करने लाहौर पहुंच चुके हैं। ये मुलाकात भी हो चुकी है। इस वक्त मुल्क को मौजूदा मसाइल से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के मुज़ाकरात करवाने पर ना सिर्फ हुकूमती अरकान जोर दे रहे हैं बल्कि PTI भी है। आपको एक ब्रॉडर डायलॉग भी करना पड़ेगा, ठीक, जिसमें अस्करी लीडरशिप भी होगी और जिसमें जुडिशियल लीडरशिप भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब को सबको कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए दावत देनी चाहिए। शाहिद खकानी ने हमारे शो में कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को पहल करनी चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और सियासी जमातें वो बैठें और मिनिमम पे एग्री हों। ये बात तो ठीक है इसमें कि जी सारे पाकिस्तानी जो है वो मिल के बैठे और बैठ के जो आगे का लाया मलक। तो नाज़रीन, इन मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान साबिक गवर्नर सिंध भी हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया। हमने तो केस आपके सामने रख दिया, अब 17 को खान साहब फरमा रहे हैं कि वो एक और तारीख देंगे, और लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो दिसंबर में असम्बलियाँ
توڑ دیں گے. آلریڈی ہماری اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ ہم مزید ایک پولیٹیکل ٹرموائل یہ افورڈ نہیں کر سکتے. حکومت کو کس حد تک جانا چاہیے پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کے لیے؟ آج دو بڑے اہم وزراء صدر مملکت سے ملے لیکن وہ بغیر الیکشن کے تو وہ مان رہے نہیں ہیں. کس جانب یہ چیزیں جا سکتی ہیں؟ ایک تو میں کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا جو شاہد خاقان عباسی کا جو پروپوزل وہ کافی عرصے سے یہ دیتے رہے ہیں کہ سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. ایک تو سٹیک ہولڈرز ڈیفائن بھی کرنا چاہیے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ملٹری از ناٹ اے ادارہ نہیں ہے. جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی کلیریفائی کیا تھا 3 برانچز ہیں حکومت کی, اس میں وہ شامل نہیں ہوتے. حکومت ریپرزینٹ کرتی ہے ان کے ویوز کو. اور دوسری بات یہ کہ یہ نان سٹارٹر ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. تب کس قانون کے تحت ہوگا اور جوڈیشری اپنا کیا پارٹ پلے کرے گی؟ اگر بلا بھی لیا سب کو تو پھر کیا ہوگا؟ I mean it's a non-starter. I don't think so. ہم نے اس پر زیادہ مطلب ایسے تو بڑی اچھی بات ہے کہ سارے بیٹھ جائیں. سارے نہیں بیٹھ سکتے, جو چیز ہو نہیں سکتی بیٹھیں گے نہیں زبیر صاحب. لیکن اس وقت بھی گراؤنڈ جوڈیشری بھی تو کویسچن کرے گی نا. جوڈیشری کا کیا رول ہے ایگزیکٹو میٹرز میں, ڈیسیژن میکنگ میں؟ ان کا کوئی رول نہیں ہے نا, ان کا رول ہی ڈیفرنٹ ہے. لیکن زبیر صاحب شاہد صاحب جو ہیں وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں, بڑے اہم رہنما ہیں آپ کی پارٹی کے. اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہو سکتا ہے پارٹی میں یہ سوچ کہیں نہ کہیں تو پائی جاتی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے. وہ بالکل ان کی نیت بہت اچھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ اس میں اگر آگے آپ کو جانا ہے تو سب یکسوئی کے ساتھ جائیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. اس میں ان کا وہ جو تھنکنگ ہے اس میں دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. بٹ میرا اوپینین یہ اٹس اے نان اسٹارٹر. جوڈیشری کویسچن کرے گی کہ جی ہمیں کس بیسس پر بلا رہے ہیں. بائی دا وے جوڈیشری ڈز ناٹ رپورٹ ٹو دا پرائم منسٹر. سو پرائم منسٹر اگر بلاتے بھی ہیں دے ہیو دا رائٹ ٹو سے نو, اور وہ یو کانٹ فورس دیم ٹو کم. اینی ویز جو اصل چیز ہے اس پر جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کیا اعلان کریں گے, ایک تو میں اس کو لنک نہیں کرنا چاہتا کہ جی اگر الیکشن ہو گئے تو اس سے اور مزید خرابی ہوگی اور نہ ہوئے تو مزید خرابی ہوگی. یہ میرا خیال ہے ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. اگر پاکستان کے لیے بہتر ہے تو ہونا چاہیے, پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے حکومت وقت کو یہ آئین رائٹ دیتا ہے کہ وہ 5 سال کا جو ٹینیور ہے اس کو پورا کرنا چاہتی ہے تو وہ پورا کرے. وہ اگر سمجھتی ہے کہ الیکشن ارلی ہوں تو وہ ان کی مرضی ہے. اور اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے. ہی ہیز دا رائٹ to decide whether Pakistan should go for early elections or not. کیونکہ الیکشنز یہ کہنا کہ الیکشنز ہو جائیں گے تو کچھ ہو جائے گا, بھائی اکتوبر میں بھی تو الیکشنز ہونے ہیں نا, تو اس وقت بھی تو کرانے ہی ہوں گے. تو اس وقت کیا کریں گے؟ کیا الیکشنز ہو جائیں گے تو خرابی ہو جائے گی؟ یہ تو وہ ضیاء الحق والی سوچ ہے کہ جی ہم الیکشنز نو سولوشن. الیکشنز اسی لیے تو کہتے ہیں 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے, لیکن پارلیمنٹری سسٹم میں ارلی الیکشنز کال ہو سکتے ہیں. اور وہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے کہ وہ جب سمجھتے ہیں, اور پی ڈی ایم کا رائٹ ہے جب وہ سمجھے گی کہ انڈیپینڈنٹ آف واٹ ایور عمران خان کا ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا ایز این اپوزیشن لیڈر, جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ عمران خان صاحب اسمبلیز توڑیں اور الیکشنز جلدی کروائیں. تو عمران خان صاحب جب فیصلہ کر لیں گے 17 تاریخ کو کیا اعلان کریں گے, بیکاز وہ انپریڈکٹیبل ہیں. اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک چیز سے دوسری طرف جاتے ہیں. لانگ مارچ کرتے کرتے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی لانگ مارچ نہیں ہوگا, اسلام آباد پر چڑھائی نہیں ہوگی, لیکن پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز ڈیزالو کی جائیں گی. اور دوسری چیز یہ ہے, میرا خیال ہے سب کو بالکل کلیئرلی پتہ ہے کہ پرویز الہی نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو. 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ کہہ چکے ہیں, بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکے ہیں. اچھا مجھے زبیر صاحب ایک بات بتائیے, دیکھیں آپ پی ایم ایل این کے ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو کہ جب عدم اعتماد ہوگی تو آپ کا ایک بڑا کلیئر کٹ اور سٹانس تھا کہ ہمیں گورنمنٹ میں نہیں جانا چاہیے اور الیکشنز میں چلے جائیں, کچھ اور کر لیں, لیکن یہ حکومت نہ لیں. اس وقت جو صورتحال ہے, اکنامک سچویشن, پی ایم ایل این ہو یا پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہوں, وہ پھنس چکی ہیں اس دفعہ. کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابات ارلی کرا دیے جائیں تو کم خرابی ہوگی معیشت کے لیے, بجائے یہ کہ اکتوبر کا ویٹ کیا جائے, اور اکتوبر تک تو ہمیں پیسے کہاں سے آنے ہیں, مطلب معاملات اور بھی خراب ہو جائیں گے. دوسرا یہ زبیر صاحب, آپ اکنامکس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, ہم آپ کے آرٹیکل پڑھتے رہتے ہیں جو فائنینشیل معاملات پہ آپ لکھتے ہیں. تو اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی تب تک نہیں آئے گی جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی نہیں.
اگین آئی ڈونٹ ایگری ود دس. میں اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. 2014 میں جو عمران خان نے دھرنا کیا تھا, اس سے بڑا میرا خیال ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کوئی کیس نہیں ہو سکتا. 126 دن وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پر بیٹھے تھے اور ہر منسٹری کے سامنے وہ ہلا بول دیا تھا انہوں نے, اور کیا کچھ نہیں کیا تھا, اور IMF سے لے کے ہر ایک کو ڈرایا دھمکایا بھی کیا گیا تھا, اور پاکستان کو ڈس فنکشنل لٹلی کر کے رکھ دیا تھا. باوجود اس کے اکانومی بڑی زبردست چل رہی تھی. مطلب اس کے صرف 126 دن کے اثرات تو نہیں ہونے چاہیے تھے نا, 126 دن کے بعد بھی اثرات ہونے چاہیے تھے. گلوبل انویسٹرز پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے. بہت سی چیزیں جو تھیں ہمیں ڈیلے کرنی پڑی, بہت سی ہم نے سی پیک تک, آپ کو پتہ ہے چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا, وہ ڈیلے ہوا ان کا آنا, اس کی وجہ سے سی پیک کا لانچ ڈیلے ہوا. بہت سے ڈفرینٹ اور بھی چیزیں تھیں جو ہم نے کرنی تھیں, ڈیلے ہوا. لیکن ہم نے اکانومی, اگر آپ 2013 سے 2018 تک دیکھیں تو زبردست اکانومی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت خراب ہوتی ہے جب دیکھیں پاکستان از اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی. اگر پارلیمنٹری پروسیس ہی نہیں چلے گا تو پھر وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں پولیٹیکل, عمران خان کے 8 مہینے کے جو بھی انہوں نے نعرے بلند کیے ہیں, جتنے بھی کیے ہیں, لیکن کبھی بھی 1 منٹ کے لیے بھی حکومت کے لیے وہ والا پریشر نہیں آیا جو 2014 میں تھا کہ اب کیا کریں. وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس پر چڑھائی کر چکے تھے. تو ارلی الیکشنز کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشنز ہوں یا بعد میں ہوں, اس کا جواب تو میرا خیال ہے سب سے اچھا جو ہے وہ ان کے پاس ہے, ڈار صاحب کے پاس. اور ڈار صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اگست تک اسمبلی چلیں گی, اور پرائم منسٹر بھی سمجھتے ہیں تو وہ, اور انہوں نے ایکسپلین بھی کیا تھا پرائم منسٹر نے بڑے اچھے طریقے سے, کہ جو ہم نے پولیٹیکل کاسٹ اس لیے نہیں دی کہ ہم ارلی الیکشن کرائیں اور ابھی تک اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا نہیں ہے اور عمران خان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. سو ہم نے جو سخت فیصلے کیے تھے شروع میں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے فوائد ہوں گے. ٹھیک جی. اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی, کل آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کا انٹرویو دیکھ لیا ہوگا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جب تک IMF کے پاس ہم نہیں جائیں گے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں. پھر مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں مجھے ٹھیک طریقے سے نہیں نکالا گیا. مطلب یہ کہ اب تو عمران خان کو کسی بیانیے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آپ کا فارن منسٹر, فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب ایک بات بتا رہے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے تو یہی چیز کافی ہے کہ دیکھیں مفتاح بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں میں بیچ کی پوزیشن مجھے لینے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ, اور یہ اس پہ تو اسحاق ڈار صاحب بھی یہی کہتے ہیں, میرا خیال ہے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرتا کہ ہاؤ امپورٹنٹ اینڈ کروشل IMF از. اور اسی وجہ سے آج بھی جو اجلاس ہوا ہے اکانومی کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کنڈکٹ کیا, اس میں IMF ہی کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ امپورٹنس کہ ہم نے وی آر کمیٹڈ ٹو کمپلیشن آف دی IMF پروگرام, اور سب سے پہلے یہ جو 9th ریویو ہے اس کو سکسیسفل بنانا ہے ہم نے. جب ڈار صاحب یہ کہتے ہیں تو ڈار صاحب یہ نہیں کہتے کہ ہمیں IMF نہیں چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو ان ریزنیبل ہوں گی تو اس کو ہم نیگوشیٹ کریں گے as much as we can, and that any finance minister of Pakistan will say that. But he is not saying that کہ جی ہم IMF پروگرام میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, کیونکہ اگر IMF پروگرام نہیں ہوگا, خود ڈار صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ میرا خیال ہے پوری قوم کے سامنے کہا ہے کہ IMF is a standard benchmark for all multilateral and bilateral negotiations. لیکن زبیر صاحب ایک مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں, خطرہ موجود ہے. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہے, موجود نہیں ہے. تو کس کی سنیں آپ درمیان میں نا, آپ بتا دیں ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ موجود ہے یا نہیں. دیکھیں نا, ڈار صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈار صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ IMF وہ کر لیں گے, 9th ریویو میں جتنی مشکلات ہیں اس کو وہ اوور کم کر لیں گے, ہو جائیں گے. اس کے نتیجے میں IMF بورڈ اپروو کرے گا, ہمیں ٹرانچ ملے گی, اور وہ ٹرانچ سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہماری دوسرے نیگوسیشنز ہیں, دوسرے جو فرینڈلی ممالک سے ہیں, ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے ہیں, وہ پھر اس کے لیے رستہ ہموار ہوگا. اینڈ آئی تھنک دیر از اے اسٹرانگ پوائنٹ ان دیٹ. آئی تھنک مفتاح اسماعیل بھی وہی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اگر IMF نہیں ہوگا, اگر نہیں ہوگا, سو ہی از جسٹ وارننگ دیٹ. اینڈ آئی تھنک اس میں بھی تھوڑا بہت میرٹ ہے. جی
جو زبیر صاحب آخر میں جاتے ہوئے آپ چونکہ درمیان میں ہیں تو دونوں کو بٹھا کے لنچ ڈنر پہ بلوا کے صلح ہی کروا دیں. میاں صاحب کے پاس شکایت لے کے سنائے جا رہے ہیں ڈار صاحب. دیکھیں ایک تو میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور اس میں انٹرنلی بہت سی چیزوں پر ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, بڑا اسٹرانگ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ پہلی پارٹی نہیں ہے, نہ ہی آخری ہوگی, ناٹ اونلی ان پاکستان, ادر جو ڈیموکریسیز ہیں اس میں بھی. اگر آپ ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ کس طرح سے آگے چلنا ہے, تو اس کو پبلک میں لے کے جانا میرا خیال ہے صحیح نہیں ہوتا. اس کو انٹرنلی ایڈریس کرنے کا میکنزم ہوتا ہے جس میں کرنا بھی چاہیے. سو وہ میرا پوائنٹ آف ویو تو آئی مین یہی ہے کہ اپنا جو انٹرنل ایشوز ہیں اس کو پبلک میں نہیں اچھالنا چاہیے. پھر ظاہر سی بات ہے مشکلات بڑھتی ہیں, حکومت میں ہم, اور اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے جو بزنس مین ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, گلوبل انویسٹرز ہیں, ان کے لیے بھی ایک ہوتا ہے کہ یہاں تو ان کو آپس میں ہی اتنی ان کی لڑائی ہے. تو میرے حساب سے تو صحیح یا غلط کی بات نہیں ہے, اس کو پرائیویٹلی انٹرنلی ہینڈل کرنا چاہیے. محمد زبیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سیاسی طور پر بار بار سنا جاتا ہے کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے, لیکن اس بار حقیقت یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر یقیناً انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. خطرات اتنے سنگین ہیں کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی جیسی صورتحال کو بتایا جا رہا ہے. اب اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ خطرات ہیں, لیکن کیا یہ اتنے ہی سنگین خطرات ہیں؟ اس متعلق متضاد آراء بھی موجود ہیں, سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے. حکومت سے نکالے جانے کے بعد عمران خان کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو نہیں رہا بلکہ دیوالیہ ہو چکا ہے. اس معاشی غیر یقینی کی صورتحال میں پاکستان کو ملنے والی عالمی امداد بھی بظاہر ایک بریک سی لگ گئی ہے. آئی ایم ایف سے معاہدے کے نوے جائزے کے مذاکرات ہیں, ان میں تعطل ضرور ہے لیکن نا امیدی نہیں ہے, جس کی تصدیق آج خود آئی ایم ایف کے بیان سے ہوئی, جن کے مطابق $7 ارب کے توسیع فنڈ کے 9 ریویو کے لیے اب تک کے مذاکرات نتیجہ خیز ہیں. لیکن آئی ایم ایف چاہتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ آئندہ 3 سرمایوں کے منصوبے شیئر کرے. آئی ایم ایف کی جانب سے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ بتائے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے $16 ارب کی ضروریات کیسے پوری کی جائیں گی. مجموعی معاشی صورتحال پر آج ایشیائی ترقیاتی بینک کی اے ڈی کی آؤٹ لک رپورٹ بھی آئی ہے 2023 کی, جس کے مطابق جون 2023 میں ختم ہونے والے مالی سال کا معاشی آؤٹ لک سیلاب کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے اور معاشی شرح نمو مزید سست رہے گی. گزشتہ روز شاہزیب خانزادہ کو دیے گئے انتہائی اہم انٹرویو میں سابق وزیر خزانہ اسماعیل نے کھل کر اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر آئی ایم ایف واپس نہیں آتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, یعنی دیوالیہ ہو جائے. اب شہباز شریف کے بقول پاکستان کو سری لنکا بنانے کی خواہش رکھنے کو ہمیشہ مایوسی ہوگی. ملک کی معاشی صورتحال پر انہوں نے ہنگامی اجلاس طلب کیا اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ سابق حکومت کی تباہ معیشت کو بحال کریں گے اور پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا. صورتحال پر گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے the one and only سابق وزیر خزانہ اور معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ کافی سارے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں, وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے بھی کل یہ کہہ دیا کہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ موجود ہے. آپ نے بھی انٹرویو دیکھا ہوگا, کیا ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں یا خطرہ ٹل چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اشارے ایسے ہیں کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں اور خاص طور پہ جو ہمیں باہر کے جو پیمنٹس کرنے ہیں اس میں دقت ضرور آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں واضح طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے فارن کمپنیز کی پروفٹس ہیں ان کی ریپیٹریشن تقریباً 80% روک دی گئی ہے. امپورٹس کو ایل سیز کی اوپننگ کے روک راک کے انہوں نے تقریباً $5 ارب امپورٹس کم کروائے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ریزرو تقریباً ختم ہو چکے ہوتے. تیسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے سروسز ہیں جس پہ ہم پیمنٹس بہت ہمارے ڈیو ہو چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آئی ٹی کی سروسز, پھر ایئر لائن سروسز, اور پھر سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ تنخواہیں جو ہیں باہر ہمارے فارن آفس کے لوگوں کی وہ بھی ہم نہیں دے پا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ریزروز ہیں
6.7 अरब डॉलर जो सिर्फ एक महीने के दरामदात के लिए काफ़ी हैं, वो बहुत कम है। और अगर आप इसमें से ये भी देख लें कि कुछ डिपॉजिट्स मौजूद हैं, तो लिक्विड रिजर्व्स तो और कम हैं। तो मुझे खुदा न खास्ता मजबूरन ये कहना पड़ता है कि अगर बाहर से पैसे आने का सिलसिला तेज़ी से बढ़ नहीं जाता, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो दिवालिये की तरफ जरूर जा रहा है। इसमें डॉक्टर साहब मिफ्ता ने कल 2-3 चीजें कही। एक तो ये कि हमारे पास ऑप्शंस बड़े महदूद हैं, सख्त फैसले करना हमारी मजबूरी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन आवाम को पास ऑन ना की जाए, बल्कि लेवी लगाई जाए। 6 माह से गैस की कीमतें नहीं बढ़े, वो बढ़ाई जाए। मतलब ये ऐसा करना हमारी मजबूरी है मिफ्ता के बकौल, वरना IMF से जो है वो मामलात शायद हमारे, ये तो हम प्रॉमिस कर चुके हैं। डू यू एग्री विद हिम? बात दरअसल ये है कि अगर आप मुनासिब तरीके से इस चीज को एग्जामिन करें तो होता ये है कि पाकिस्तान के जो 2 बड़े माशी शख्सियात हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक, एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू करते हैं IMF को, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के तहत हम ये कहते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, कौन से रिफॉर्म्स लाएंगे, कौन से एक्शंस लाएंगे, और उसके नतीजे में हम किस तरह जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो किस तरह हम हासिल करेंगे। इस मर्तबा जो आपका जो रिव्यू के लिए ड्यू है और 7वें 8वें रिव्यू के बाद जो स्टाफ रिपोर्ट इशू हुई है उसमें लेटर ऑफ इंटेंट मौजूद है और उसमें वाकई हैरत अंगेज कमिटमेंट्स हैं। ये मैंने जिंदगी में पिछले 20-22 प्रोग्राम्स की स्टडी की है, 3-4 तो खुद नेगोशिएट किया है। बात दरअसल ये है कि ये जो कमिटमेंट्स किए गए हैं ये शायद सबसे सख्त IMF प्रोग्राम है। उसकी वजह भी समझ में आती है कि शायद इस वक्त हद से ज्यादा खराब हालात हैं, इसलिए रिफॉर्म्स की बहुत शिद्दत से ज्यादा जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं तो लाजमी तौर पर आपको उनको पूरा करना पड़ता है, और इसलिए ये बात आई थिंक जो मिफ्ता कह रहे हैं कि जो कमिटमेंट्स मौजूद हैं उन्हें हमें पूरा करना चाहिए, इसलिए कि इस मर्तबा खास तौर पे IMF की छतरी की बहुत शिद्दत से जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा दुखी भी लग रहे थे कि मेरे खिलाफ इंटरव्यूज किए गए, मुझे ठीक तरीके से जो है वो वजारत से निकाला नहीं गया। अगर देखा जाए तो बड़े सख्त फैसले किए अपने दौर में मिफ्ता साहब ने, लेकिन फिर डार साहब आए तो उनको तो अभी चंद माह हुए हैं, तो उनके लिए भी मामलात जो है हैंडल करना इतना आसान नहीं है। क्या आप कैसे कंपैरिजन करेंगे दोनों टेन्योर्स का? देखिए, हम इस तरह इस पे कहना मैं समझता हूँ कुछ हद तक नामुनासिब इसलिए है कि वाकई ये तो मैं तारीफ जरूर करूँगा मिफ्ता इस्माइल साहब की कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके IMF के प्रोग्राम को वापस लिया है, जबकि पिछली हुकूमत ने आखिरी दिनों में उसमें काफ़ी, जिसे कहते ना कि एक लिहाज से अगर मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल करूं, गड़बड़ हो गई थी। मगर अब यह है कि वो शायद पॉलिटिकली इतने ज्यादा अकाउंटेबल नहीं थे और शायद थोड़ा सा ज्यादा उनका टेक्नोक्रेटिक रोल था। इसाक डार साहब इज सेंट्रल टू द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द कंट्री। आपने देख भी लिया कि उनकी मीटिंग काफी अहम मुलाकातें प्रेसिडेंट लेवल तक की होती रही हैं। उनके पास जो प्रेशर है इस द अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के, इस वक्त अगर सख्त इक़दामात लेते हैं वो, तो उन्हें खतरा यह है कि जो PDM की हुकूमत है उनको बहुत नुकसान होगा सियासी तौर पर। मगर मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है, साखदार मेरे पुराने साथी हैं, कि देखिए खुदा न खास्ता अगर हम डिफॉल्ट की तरफ चले गए तो उसके बाद जो नतायज होंगे वो रिफॉर्म्स करने से बहुत ज्यादा सख्त होंगे। तो ये बात जहन में रखिए, और इस लिहाज से जो मिफ्ता कह रहे हैं मुनासिब है। खुदा न खास्ता आप देखिए कि मुल्क जो डिफॉल्ट हुए हैं उनके अफराते ज़र की रफ्तार
60% से 90% हो जाती है फौरन, और रुपए जो करेंसी है उनकी उसकी कदर में 50 से 60% एक वक्त में कमी हो सकती है। तो लिहाजा रिफॉर्म्स का बावजूद कोई ऑप्शन नहीं है। खुदा न खास्ता जो अगर आपने नहीं किया तो डाउनसाइड सिनेरियो जो है वो हद से ज्यादा। डॉक्टर साहब, इस वक्त देखें एलसीज नहीं खुल रही, ओपन और इंटर बैंक मार्केट में डॉलर में इतना फर्क हो गया है कि तरसीलातें ज़र तेजी से गिर रही हैं। ये मामला अगर सॉर्ट आउट ना हुआ तो किस तरफ जा सकता है? देखिए, शायद इस बात का इशारा आईएमएफ ने भी किया है कि ये जो फर्क पैदा हो गया है बिटवीन द इंटरबैंक रेट एंड द ओपन मार्केट रेट इज नॉट सस्टेनेबल। देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इख्तियार की है जिसे कहते हैं ना कि स्मॉल मैनेज्ड फ्लोट, यानी कि हर रोज 10-15 पैसे मुश्किल से कम किया जाए। इससे हालात नहीं संभल रहे हैं। न सिर्फ आपके रेमिटेंसेस मुतासिर हो रहे हैं, मगर एविडेंस अब ये भी आ रहा है कि शायद हम अपने बरामदात में भी लोग कम पैसा पाकिस्तान वापस एक्सपोर्टर्स के आ रहे हैं। लिहाजा हमारे पास इस वक्त मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि आपको मैनेज फ्लोट के बजाय एक मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट डिप्रिसिएशन करनी पड़ेगी रुपए की 8 से 10%, ताकि जो गैप है वो ख़त्म हो जाए और हालात उस लिहाज से बेहतर होना शुरू हुए। इसकी पॉलिसी की वजह से ना सिर्फ आप दरामदात कंट्रोल कर पाएंगे, मगर अगर आप बेहतर एक्सचेंज रेट देंगे हमारे एक्सपोर्टर्स को तो एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा और ज्यादा पैसा भी आएगा। तो मेरी राय यह है कि ये गैप को प्रायोरिटी बेसिस पर कम हो सके तो। डॉक्टर साहब, मईशत को लेकर आपका सबसे बड़ा खदशा इस वक्त क्या है? मेरा कंसर्न ये है, खुदा न खास्ता अगर हालात फाइनेंशियली और ख़राब हो जाते हैं और तकरीबन आउट ऑफ कंट्रोल और दिवालिये के बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हम करीब आके खड़े हो जाते हैं, तो अफरात ज़र की रफ्तार इस हद तक बढ़ेगी। अब आप देखिए, इस वक्त तुर्की में 80% अफरात ज़र है। तो होगा ये कि लोगों की जो जिंदगियां हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो इस हद तक मुतासिर होंगे मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों ने बर्दाश्त किया है, पिछले 2-3 साल से अफरात ज़र की रफ्तार में इजाफा होता रहा। इस वक्त भी खाने पीने की अशिया की कीमतों में 35% इजाफा चल रहा है। देखिए, मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि खुदा के लिए एज ए प्रोफेसर मेरी गुजारिश ये है हमारी सियासी ताकतों से और हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कि खुदा के लिए इस वक्त ये सियासी कश्मकश खत्म करें, सब एक टेबल पर बैठें और पाकिस्तान के लिए कंसेंसस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स और इम्प्लीमेंट करें। इसके नतीजे में किसी एक पार्टी को बदनामी के खर्चा नहीं गुजारा करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और मुल्क इंशाल्लाह फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता निकल के आएगा और ऑल ऑफ अस इन पाकिस्तान विल फील प्राउड ऑफ आवर नेशनल लीडरशिप इफ दे डू दैट। हो सकता है आपकी बात सुन लें, आपकी इल्तिजा सुन लें सियासतदान जो डॉक्टर साहब कह रहे थे। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, खान साहब ने एक दफ़ा फिर ऐलान कर दिया कि 17 तारीख को वो असेंबली तोड़ने का ऐलान करेंगे, यानी एक और तारीख। तो बेहतर क्या ये ना होता कि वो 17 को ही बता देते कि कब असेंबलियाँ तोड़ूं, मतलब तारीख पे तारीख हाथ दिए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने जो बात की है और उसको आपने जो उसकी तफसील बताई है वो तो ऐसा कोई लग रहा है जैसे कि हमने कोई दूसरी तारीख दे दी है। तो कब तारीख दे दी? यही कहा था कि दिसंबर के अंदर असेंबलियां डिसॉल्व करने का ऐलान कर देंगे और अब ये कह दिया कि 17 दिसंबर को ऐलान करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है और बिल्कुल इतना बड़ा एक पॉलिटिकल स्टेप हमने लिया। 26 नवंबर को हमने ऐलान किया था कि दिसंबर में हम असेंबलियां डिसॉल्व करने का ऐलान कर देंगे, तो आज हो गया कि 27 को कर देंगे, 17 को कर देंगे और 17 को अगला ऐलान आ जाएगा। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर पॉलिटिकल टारगेट। मुझे तो कोई इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं लग रही मुलाकातों की बात, मेरा ख्याल है मुलाकातों से ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। और चौधरी परवेज इलाही साहब बारहा ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब का जब हुक्म आएगा तो 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। तो मेरा ख्याल है
آپ کو بھی جو شکوک ہے نہیں ہے، آپ ویسے اپنے دل کو وہ ادھر لے کے جا رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے ویسے ہی ہونا ہے، اور ملک جنرل الیکشن کی طرف جا رہا ہے، چاہے گھی سیدھی انگلی سے نکلے ٹیڑھی کرنا. بھائی صاحب میرے دل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جی آپ پارلیمان میں واپس آئیں، بیٹھ کر یہ معاملات حکومت سے طے کریں کہ پاکستان آگے کی طرف جائے. اکنامک سچویشن بڑی ڈیزاسٹرس ہو چکی ہے، کیوں نہیں آپ بیٹھ جاتے؟ بیٹھ کے باتیں کریں نا، الیکشن کو چھوڑیں، ہو جائے گا. اچھا دیکھیں، آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک سٹیبل ہو. ہم بھی یہی چاہتے ہیں ملک سٹیبل ہو. اگر سیاست کھیلنی ہو تو جتنا یہ آگے جا رہا ہے ہمیں اس کا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کو دیکھا کہ 8 مہینوں میں پاکستان آج ایک وزیر خزانہ اس دور کا دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، اور دوسرا اس پہ الزام لگا رہا ہے میری مراد مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار پہ ہے. تو اور کوئی کہے نہ کہے وہ ہی پاکستان کو ڈیفالٹ کی اور دیوالیہ پن کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ کس نے کیا، کیوں ہوا، وہ سارا ایک کہانی ہوگی. لیکن پاکستان کو بچانا پہلا مقصد ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے معاشی استحکام چاہیے. معاشی استحکام کی بنیادی اکائی سیاسی استحکام میں ہے، اور اس طرح کی پکڑی دکڑی ہوئی حکومت جس میں اپوزیشن باہر ہے، حکومت کا جو ہے اسمبلی میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، اور وہ حکومت جو ہے وہ کرپٹ ٹولے کے پر ایک مشتمل ہے، اور ان کی نہ کوئی ریٹ ہے، نہ ان کی کو اپنا مانتا ہے، نہ ایک وزیر خزانہ کی تو اپنا وزیر خزانہ نہیں مانتا. ان سب باتوں کا حل اسی بات میں ہے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے. ہاں اس میں حکومت کا اور ہمارا بیٹھ کے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ کیئر ٹیکر نگران حکومت کیسی ہو، الیکشن کے لیے کیا کیا اس کے TORs ہوں. اس حد تک ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. لیکن پاکستان کو اگر استحکام کی طرف لے کے جانا ہے اور دوسرے لفظوں میں معاشی طور پہ بچانا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ اس کا سیاسی استحکام آئے. اور سیاسی استحکام اس طرح کی ایک مطلب انتخابات کی. بھائی صاحب یہ بتائیں، دیکھیں مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا ہے کہ 17 دسمبر کو خان صاحب جو بھی اعلان کر لیں 20 دسمبر پھر بھی آنی ہے. مطلب کوئی بڑا اہم مقدمہ شاید لگنے والا ہے خان صاحب کا 20 کو. دیکھیں نا، ان کی تو پوری کوشش یہ ہے کہ گراؤنڈ میں تو لڑ نہیں سکتے. عمران خان نے جلسے کر لیے، اتنا لمبا لانگ مارچ کر لیا، پورے پاکستان میں کیمپین کر لی، 35 میں سے 27 الیکشن جیت کے دکھا دیے. ان کا الیکشن کمیشن بائسڈ ہونے کے باوجود، ان کی حکومتیں ہونے کے باوجود، اور بھی زمینی طاقتیں ان کے ساتھ تھیں اس وقت. تو یہ سارا کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. وہ تو یہی کوشش کریں گے کوئی تاریخ آئے، کوئی حادثہ آئے اور عمران خان سے ہماری کسی طرح مقابلہ نہ کرنا پڑے. تو یہ تو ایک پولیٹیکل ان کی ڈیفیٹ ہے، اور میرا خیال ہے یہ ہماری اور اسٹرینتھ کو اور ہمارے جذبے کو اور طاقت دے رہی ہے کہ یہ اب بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کو پکڑ دکڑ کے عمران خان کو بند کر دیا جائے، ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا جائے. کیونکہ عمران خان سیاسی میدان میں ان 14 پارٹیوں کو مل کے بھی ان کا مقابلے کہ وہ ان سے آگے ہیں اور وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. لہذا ان کی خواہش یہی ہوگی کہ کسی طرح عمران خان کو میدان سے ہٹا دیا جائے اور پھر ہم 14 پارٹیاں مل کے تو ٹوٹی پھوٹی PTI سے لڑے. یہ ان کا خواب ادھورا ہی رہے گا. اچھا صاحب نے اپنی پریسر میں کہا کہ جنرل باجوہ نے پچھلے 6-7 مہینے میں کھل کر سیاست میں مداخلت کی، لیکن ان پر ایک بڑا الزام تو یہ کہ 2018 کے انتخابات میں مداخلت کروا کر آپ کو جتوایا گیا، RTS فیل کیا گیا. یعنی مداخلت صرف وہی ٹھیک ہے جو آپ کو جتوانے کے لیے ہو. اگر ہمیں مداخلت کی ہوتی اور ہمیں عارضی کسی سارے کی وجہ سے آئے ہوتے تو آج تو پھر ہمیں تو ہمارا تو کوئی ووٹر سپورٹر ہی نہ ہوتا، ہم تو بالکل فارغ ہوتے کیونکہ ہمارے تو کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا PTI اصل پاور ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آپ نے جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے اور ساری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اور الیکشن کمیشن کی سپورٹ اور حکومتی مشینری اور 2 کرمنلز کی وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کے باوجود آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا 35 میں سے 27 الیکشن جیتنے کا مطلب کیا ہے کہ مینڈیٹ تو ری انفورس ہو رہا ہے، ری انڈورس ہو رہا ہے. تو کہاں گئی وہ بات؟ ہماری تو ان کی مخالفت کے باوجود بھی ہم جیتے. اگر وہ ہمارے مخالف نہیں تھے تو ہم نے جیتنا ہی تھا. تو میرا خیال ہے یہ بات ضمنی الیکشن میں PTI نے، عمران خان نے اور ہم نے یہ غلط ثابت کر دی کہ جو مفروضہ تھا کہ ہمیں کوئی سپورٹ ملی ہے. ہمارا تو خیال ہے کہ ہمیں کوئی 25-30 سیٹیں کم دی گئی ہیں. ادھر ہمارے بندوں کا جو وکٹری مارجن ہے، وہ جو ہمارے بندے جہاں پہ آ رہے ہیں وہ جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں ان سے زیادہ ہے. تو اگر 30-35 سیٹیں اور مل جاتی تو شاید اسٹیبل گورنمنٹ آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں سیاست ہوئی ہے تو PTI کے مینڈیٹ کو کم رکھنے کی ہوئی ہے تاکہ عمران خان زیادہ طاقتور ہو کے نہ آئے. باقی سب باتیں مفروضے ہیں اور حالات و واقعات. چلیں صداقت ابائی، تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین فیڈ بیک آج کے شو پر ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.